علاؤالدین بے یا علاؤالدین پاشا تاریخ میں کون تھے اور ان کا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں کیا اہم کردار تھا اور انہوں نے آخر کیوں سلطان بننا قبول نہ کیا؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہزادے علاؤالدین کی پیدائش عثمان غازی کے ہاں 1281 میں ہوئی اور شیخ ادب علی کے نواسے تھے۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ علاؤالدین بے اورحان غازی سے بڑے تھے، مگر بعض مورخین کہتے ہیں کہ علاؤالدین بے عثمان غازی کے دوسرے فرزند تھے اور اورحان صاحب سے عمر میں چھوٹے تھے۔ جب عثمان غازی کی تاریخ میں وفات ہوئی تو اس وقت سلطنت میں تخت کا مسئلہ پیدا ہو گیا جو خانہ جنگی کا باعث بھی بن سکتا تھا، مگر علاؤالدین بے نے سلطان بننا اور تخت کو قبول نہ کیا اور خوشی خوشی تخت کو اپنے بڑے بھائی سلطان اورحان کے حوالے کر دیا اور ان کی حکمرانی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور اس طرح جو علاؤالدین بے تھے انہوں نے حکومت اور عوام کی عزت حاصل کی اور ان کے دلوں کو جیت لیا۔ کہا جاتا ہے کہ علاؤالدین بے ایک پرسکون انسان تھے اور سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے اور وہ ہمیشہ سلطنت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورحان غازی اور علاؤالدین بے ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں جو تعلقات تھے وہ بہت سے دوسرے عثمانی شہزادوں کے برعکس کافی دوستانہ رہے۔ 1329 عیسوی میں علاؤالدین بے نے اورحان غازی سے ملاقات کی اور ان سے ایزنک کے معاملے میں مشورہ لیا، اور علاؤالدین بے نے عثمانی سلطنت کی کارکردگی اور قانونی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے سلطان اورحان کو 3 مشورے دی۔ پہلا مالیاتی نظام کے بارے میں تھا، جبکہ دوسرا سرکاری عثمانی لباس کا انتخاب اور تیسرا فوج کو ترتیب دینا تھا۔ اس کے بعد 1329 میں علاؤالدین بے نے سلطان اورحان کے نام پر چاندی کے سکے بنوائے اور ان کو سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں رائج کر دیا، اور ان سکوں پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ اس کی حکومت کو ابدی بنائے۔ سب سے اہم بات کہ علاؤالدین کے مشورے پر اورحان غازی نے فوج کی تنظیم مکمل طور پر تبدیل کی، اور تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو تنظیم تھی بہت ہی سادہ تھی، اور علاؤالدین بے نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ پیدل سپاہیوں کا ایک دستہ قائم کیا جائے جو جنگ کے وقت لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، مگر ان کا یہ جو خیال تھا وہ ناکام رہا، اور بعد میں اسی خیال کی بنا پر جنی شہری فوج کو متعارف کرایا گیا۔ مگر مورخین کہتے ہیں کہ تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ علاؤالدین پاشا کا جنی شہری فوج کی ترقی میں کوئی تعلق تھا۔ علاؤالدین پاشا نے سلطنت عثمانیہ کے ریاستی امور کے علاوہ بھی اپنی جو زندگی تھی وہ پرہیزگاری اور پرسکون گزاری، اور انہوں نے کہیں مسجدیں بھی تعمیر کروائی۔ خاص طور پر برسا میں علاؤالدین پاشا نے قامی مسجد بنوائی جو 1335 میں مکمل ہوئی، اور علاؤالدین پاشا نے جس عورت سے شادی کی اس کا نام تو معلوم نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بچہ بھی تھا جس کا نام کلچ بے تھا۔ اور آخر میں اگر ہم بات کریں گے علاؤالدین پاشا کی موت کیسے ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ علاؤالدین پاشا 1341 اور 42 کے درمیان وفات پا گئے، اور ان کو برسا میں اپنے بڑے بھائی اورحان کے پاس دفن کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔